ایس سی او کا اجلاس ایک بڑا اہم موقع ہے اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈی چوک میں ہی احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے. آپ کی طرف سے احتجاج ظاہرہ روکنے کی تو آپ کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس معاملے کو اور ان کے اعلان کو مؤخر کرنے کے لیے آپ کچھ سیاسی طور پر بھی کوشش کریں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ نہ آپ کو اور نہ ہمیں کوئی حیرانگی ہونی چاہیے ان کے اس اعلان پہ. آپ کوئی سے اعلانات دیکھ لیں، آپ آج سے کوئی 9-10 سال پہلے چلی جائیے تو آپ کو یاد ہوگا، آپ سب بڑی ایکٹیو جرنلسٹ تھیں اسلام آباد میں ہی، کہ یہاں پر چین کے صدر آ رہے تھے سی پیک کا ابتدا کرنے کے لیے. یعنی 20-30 بلین ڈالرز کے پروگرام تھے اور ان کو انیشیٹ کرنے کے لیے بلایا گیا تھا چینی صدر کو، اور پی ٹی آئی نے دھرنا دے دیا تھا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بہت سے وفود ان کے پاس گئے، ان سے بات کی، ان کو کہا کہ بس 2-3 دن کے لیے صرف دھرنا مؤخر کر دیں تاکہ ہمارے جو سیاسی نوک جھوک ہے اس میں ملک شکار نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ملک کی ترقی رک جائے. لیکن آپ نے اس کا نتیجہ دیکھا کہ کیا وہ رکے؟ آبویسلی نہیں رکے، جس کے نتیجے میں سی پیک کی انویسٹمنٹ جو 1-1.5 سال پہلے آ سکتی تھی وہ 1-1.5 سال کی تاخیر سے آئی جب یہ دھرنے ورنے اٹھ گئے. چلیے اس کو چھوڑ دیجئے. پھر آپ دیکھیے کہ آئی ایم ایف کا جب پروگرام ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے تو اس وقت کے جو وزیر تھے خزانے کے، جی انہوں نے جی کر 2 وزراء کو ٹیلی فون کر کے کیا کہا اور کس کے حوالے سے کہا. انہوں نے کہا کہ خان کہتا ہے کہ اس کو سیبوٹاج کر دو، اور خان کہتا ہے کہ تم دونوں خط لکھو آئی ایم ایف کو کہ 2 صوبے جو ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہیں، اس وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اسے کینسل کر دیا جائے. چلیے اس کو بھی چھوڑ دیجئے. ابھی آپ موجودہ کچھ دیر پہلے تک دیکھ لیجئے کہ جب ہم آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام انیشیٹ کر رہے تھے تو ملینز آف ڈالرز، یعنی 1-2 لاکھ ڈالر نہیں، ملینز آف ڈالرز لگا کے تمام لابسٹ کو ہائر کر کے امریکہ میں جو ان کی کانگریس ہے اس میں ریزولوشن پاس کی گئی پاکستان کے خلاف. یعنی کس کے خلاف ریزولوشن پاس کی گئی؟ پاکستان کے خلاف. اور کس نے کروائی پاکستان کے خلاف یہ ریزولوشن پاس؟ پی ٹی آئی نے. تو آپ یہ تیسرا نقطہ بھی جوڑ لیں اس سے. اب یہ چوتھا نقطہ دیکھ لیں کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام ذرا آگے بڑھ رہا تھا تو خان صاحب نے کیا کہا. خان صاحب نے باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کیا کہ کوئی بھی آئی ایم ایف کا پروگرام جو یہ حکومت کرے گی، آنے والی حکومت اس کو آنر نہیں کرے گی. یعنی دوبارہ سے انہیں کہا کہ ملک کو کسی طریقے سے دیوالیہ ہو لینے دیں. اور یہ اس وقت جو آپ پاکستان کے اندر پاکستان کو اسٹیبلٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے آئی ایم ایف کا پروگرام دینا چاہتے ہیں، یہ کسی بھی صورت نہ دیں. چلیے اس کو بھی چھوڑ لیجیے. ابھی جب یہ آئے تھے ہمارے ملیشیا کے وزیر اعظم جی تشریف لائے تھے اور اپنے ساتھ ایک بہت بڑا وفد لے کر آئے تھے، جس میں سے کچھ لوگوں سے تو میں نے بھی، جو آئل اینڈ گیس سے ریلیٹڈ تھی، وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ جب تشریف لائے اور یہاں موجود تھے ملک میں، تو پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ ایک اور دھرنا اور کنٹینرز، اسی طرح فون بند. یعنی آنے والے وہ لوگ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے کیونکہ ہم تو اس ملک کو دیوالیہ کر کے رہیں گے. اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ ایک دن پہلے جو ہمارے ابھی بہت بڑا یہ ایک وفد آیا سعودی سعودی. عربیہ، جی، جس کے نتیجے میں تقریباً 2.2 بلین ڈالرز یعنی 2200 ملین ڈالر کے ایم او یو سائن ہوئے. اور سرکار نے نہیں کیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہو سکتا ہے یہ نہ ہو. یہ پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں نے سعودی پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے. تو اس دورانیے میں پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ کچھ رویے میں تبدیلی آئی ہو، کچھ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ ملک آگے بڑھ رہا ہے، ملک کی ترقی میں حائل نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس پر آپ کچھ تبدیل کرنا چاہیں گے؟ ظاہری بات ہے جب وہ آ جاتے ہیں، روکنا ایک انتظامی معاملہ ہے اور حکومت اور ریاست جو ہے اس کی ذمہ داری ہے ان کو روکیں تاکہ کوئی ایسی سچویشن نہ پیدا ہو. لیکن اس سے پہلے سیاسی طور پر کوئی ان کے ساتھ انگیج کر لیجئے، ان کو سمجھائیے، ان کو کہیے کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل انتظامیہ کی جانب سے ان کو کبھی اجازت نہیں دی جا رہی، ان کی مرضی کا وینیو ان کو نہیں دیا جا رہا ہوتا. تو کچھ مسائل تو ظاہر آپ کے اینڈ پہ بھی ہوں گے. دیکھیے، ایک تو میں پہلی جو بات ہے اسے ختم کر لوں 1 سیکنڈ لے کے، جی جی کہ جب آپ ان تمام نقطوں کو جوڑیں تو ایک ہی کیمپین نکلتی ہے. وہ کیمپین جو عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل سے چلتی ہے، اور وہ یہ کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. یعنی فیصلہ کیا ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. اور کسی نے انہیں یہ نہیں بتایا
کہ خان کو زندگی میں جو عزت ملی، آپ کو جو عزت ملی، مجھے جو عزت ملی، یہ سب تو پاکستان کی وجہ سے۔ ارے بھائی اگر پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب میں آپ کی دوسری بات کی طرف آ جاتا ہوں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ خان صاحب تو کسی سیاسی جماعت سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ پہلا میرا نقطہ ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، اور اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں اندرونی طور پہ بغاوت فوج میں کروا دوں گا اگر مجھ سے بات نہیں کرو گے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں قبر تک پیچھا کروں گا۔ کس کا پیچھا کروں گا؟ اسٹیبلشمنٹ کا اور ان کے لیڈرز کا پیچھا کروں گا۔ اور ابھی جو آپ نے اپنا ابتدائیہ دیا ہے اس میں آپ نے خود یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں سینئر قیادت جو فوج کی ہے اسے نہیں چھوڑوں گا، ہم نہیں چھوڑیں گے اگر خان کو کچھ ہو گیا۔ ارے بھائی خان کو 3-4 ہفتے پہلے کچھ نہیں ہوا، خان کو 6 ہفتے پہلے کچھ نہیں ہوا، خان کو 3 مہینے پہلے کچھ نہیں ہوا۔ یہ جب ایس سی او کے لوگ آ رہے ہیں بس تبھی خان کو کچھ ہوگا؟